اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم بحمدہ تعالی ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 98 ہے، 9واں پارہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ کافروں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور مسلمان سچے ہیں تو مسلمانوں کی نسبت ہمارے پاس پیسہ کیوں زیادہ ہے؟ یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے پاس کیوں زیادہ ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، سنستدرجہم، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ ڈھیل دے رہے ہیں، من حیث لا یعلمون، جہاں کی انہیں خبر نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہم انہیں عذاب کی طرف، سزا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کل کے سبق میں بھی بات ہوئی تھی، پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ بعض اوقات اللہ دیکھ کر آزماتا ہے، بعض اوقات اللہ لے کر آزماتا ہے۔ اب کیا پتہ چلے گا یہ آزمائش ہے، انعام ہے یا سزا ہے؟ اگر فراوانی ملنے کے بعد بندہ گناہوں کی طرف جھک جائے تو سمجھ لو یہ جو مال و دولت ملی ہے یہ انعام نہیں ہے، یہ سزا ہے۔ اگر مال و دولت ملنے کے بعد بندہ اللہ کی راہ میں جھک جائے، نیکیاں زیادہ کرنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ نیکیاں کرنے کی توفیق جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اور جو کافروں کے پاس ہے یہ سزا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، اور میرا قید، میری خفیہ تدبیر متین، بڑی مضبوط ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بس ہر وقتی تبلیغ کی طرف لگے ہوئے ہیں، مانے نہ مانے، بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ان محنتوں کو دیکھ کر وہ کہے پاگل ہے یہ تو، اس کو تو جنون ہے۔ فرمایا اولم یتفکروا، کیا یہ سوچتے نہیں؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے جو صاحب ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کو جنون نہیں ہے، یہ جنون نہیں، یہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں پوری تندہی سے۔ ان هو الا نذیر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلم کھلا صاف صاف ڈرانے والے۔ اولم ینظروا،
کیا یہ نہیں دیکھتے فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، ان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ کی کسی بھی پیدا کی ہوئی چیز میں کیوں نہیں دیکھتے؟ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ لیں تو ان میں اگر دیکھیں گے تو ہر چیز کے اندر اللہ کی توحید انہیں چھپی نظر آئے گی، اللہ کی ربوبیت انہیں نظر آئے گی، پتہ چل جائے گا ایسی چیز سوائے پروردگار کے کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور پھر یہ ڈھیل کر رہے ہیں، مان نہیں رہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ان کی اجل ہی قریب آ جائے، ان کی موت قریب آ جائے، یہ سوچ چلو یار کل ہی مان لے آویں گے، پرسوں لے آویں گے، یہ کیا ہوا؟ نہیں، جلدی کرنی چاہیے، کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کی اجل کب آ جائے گی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس بات کے بعد، حدیث کہتے ہیں بات کو، اور سرکار جو باتیں بیان کرتے تھے وہ کس کا کلام تھا؟ اللہ کا۔ تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ تو اس قرآن کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر کس بات پر بعدہ، اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ بھٹکتے رہیں۔ آیتیں بار بار اس طرح کی گزر رہی ہیں، اس لیے زیادہ ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے ایک بڑا اہم مسئلہ آ رہا ہے، وہ ہے مسئلہ علم غیب۔ اس پر تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی آیات کی مناسبت سے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ذاتی علم غیب اور علم محیط، یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ ایک ذرے کا ذاتی علم غیب ہے، نہ ہی ایک ذرے کا علم محیط ہے۔ ہاں، اس نے اپنے نبیوں کو ان کے منصب کے تقاضے کے مطابق غیب کا علم عطا فرمایا ہے، غیب کی باتیں بتائی ہیں۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بعض علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کچھ لوگ لفظ علم غیب نہیں بولتے، خبر غیب بول لیتے ہیں، اطلاع غیب بول لیتے ہیں۔ بات وہی ہے، ایک لفظی جھگڑا ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے۔ یہ علماء دیوبند میں سے مولوی غلام اللہ خان صاحب ہوں یا سرفراز صفدر صاحب ہوں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے بعض علم غیب مراد ہے، کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بعض علم غیب دیا ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں جن کا نام ہے علامہ رشید احمد گنگوہی،
انہوں نے ایک فتوے کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے غیب کی اطلاع کی بھی نفی کی ہے۔ وہ اطلاع علی الغیب بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں سرکار کوئی نبی غیب پر مطلع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس بات پر اتفاق ہے سب کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بعض علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہ بعض میرا تیرا بعض نہیں، اللہ کا بعض ہے، بعض علم غیب۔ اور وہ جو بعض علم غیب ہے وہ اولین و آخرین کے علم سے زیادہ ہے۔ اب آگے، اچھا یہ ماننا تو ضروری ہے، جو آدمی اس کا انکار کرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ہی غیب کا علم نہیں ہے، سرکار کسی غیب کو نہیں جانتے، وہ تو نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے ٹھیک لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو، جو بندہ کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام غیب جانتے ہی نہیں، بالکل غیب نہیں جانتے، وہ اصل میں نشانہ کس پر لگا رہا ہے؟ جبریل غیب ہے، وہی غیب ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے سرکار بالکل ہی غیب نہیں جانتے، وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے؟ نہ سرکار جبریل کو جانتے ہیں، نہ سرکار وحی کو جانتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار نبی نہیں ہے، نام اس نے غیب کا لیا لیکن نشانہ سرکار کی نبوت کو لگایا۔ اچھا، اب اس کے بعد علماء اہل سنت میں خود آگے اختلاف ہوا کہ وہ 5 چیزیں جن کا ذکر سورۃ لقمان کے آخر میں آیا ہے، ان 5 چیزوں کا علم بھی سرکار کو ہے یا نہیں۔ جو سرکار کے لیے علم غیب مانے اور علوم خمسہ کا انکار کرے وہ بھی سنی ہے، اس پر فتویٰ نہیں لگتا۔ ہاں، اعلی حضرت اس طرف گئے ہیں اور کئی علماء اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے علوم خمسہ بھی عطا فرمائے تھے۔ اچھا، یہ علوم خمسہ کا اختلاف، کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ لوگ ادھر ہیں، اور علوم خمسہ میں پہلی چیز ہے علم قیامت۔ اکثر علماء اہل سنت اکثر اس طرف گئے ہیں کہ وہ جو قیامت کی فکس تاریخ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی نہیں بتائی۔ تو بیٹا یاد رکھنا، ایسے لوگ بھی اہل سنت ہیں، ان سے مناظرہ نہیں، جھگڑا نہیں۔ مناظرہ کب ہوگا؟ جب وہ کہیں گے کہ یہ ماننا کفر ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ وگرنہ ان سے مناظرہ نہیں، ٹھیک ہے ان کی اپنی تحقیق ہے، ہماری اپنی تحقیق ہے۔ تو علم قیامت جو ہے، اکثر علماء علم قیامت کی نفی کے قائل ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اعلی حضرت اور ان کی اتباع میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کی تاریخ بھی بتائی ہوئی ہے۔ اب سن لیجئے، یسألونک عن الساعہ، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کہ وہ کس وقت ٹھہرے گی، کس وقت آئے گی، اس کا وقوع کب ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے، انما
علمها عند ربی، فرما دیجئے کہ بے شک قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا قیامت کو، لوقتہا، اس کے وقت پر، اللہ، مگر وہی، یعنی قیامت کو اپنے وقت پر صرف پروردگار ظاہر کرے گا. اچھا، یہ آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ علماء جو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قیامت کی فکس تاریخ کا علم نہیں. دیکھ لو جی، حالانکہ ذرا غور سے دیکھو، یسألونک عن الساعہ، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے اس کا واقع ہونا، کب ہے اس کا ٹھہرنا. کس لفظ کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے؟ آگے چلیے. قل انما علمها عند ربی، فرما دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. یہاں سے یہ تو ثابت ہوا کہ قیامت کا علم رب کے پاس ہے، لیکن یہ کس لفظ کا معنی ہے کہ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو دیا بھی نہیں؟ یہ کس کا معنی ہے؟ دیکھو، اندہ ربی کا معنی ہے نا، اندہ سے استدلال کیا جاتا، اسی کے پاس ہے. وَإِنْدَهُ حسن الثواب، اسی کے پاس ہے بہترین ثواب. ثواب تو اسی کے پاس ہے، لیکن دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے. تو ان لفظوں سے عطا کی نفی نہیں ہوتی. بات یہ کہ کلیئر کٹ دکھایا جائے سرکار کو اللہ نے قیامت کا علم عطا نہیں فرمایا. پھر آگے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی ظاہر کرے گا اس کو، قیامت کو، اپنے وقت پر. تو ہم کب کہتے ہیں سرکار ظاہر کریں گے؟ ہم تو علی الاعلان کہتے ہیں قیامت جو اچانک آئے گی، اور اس کا اعلان کون کرے گا؟ اللہ تعالی. یہ کس لفظ کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی تاریخ کو نہیں جانتے؟ یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ ثقلت فی السماوات والارض، یہ بہت بھاری ہے آسمانوں میں اور زمین میں. جب یہ قیامت آئے گی نا تو بہت بھاری ہے، کوئی چیز سلامت نہیں بچے گی. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. قیامت اچانک آئے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو ذرا ہمیں بتاؤ قیامت کی تاریخ کب ہے. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کأنک، گویا کہ آپ حفی عنہا، آپ نے بڑی تحقیق تفتیش کر لی ہے قیامت کے بارے میں. بھئی تفتیش تو ہم کریں گے نا، کسی مسئلے کی تحقیق تو ہم کریں گے. یہ کتاب دیکھ، وہ کتاب دیکھ، وہ کتاب دیکھ، تحقیق تو ہم کریں گے نا. لیکن کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں گفٹ بھی فرمائی ہیں. آنکھیں گفٹ کی ہیں کہ نہیں؟ اب آنکھوں کی ہم تحقیق کریں گے، ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ تو اللہ نے دی ہوئی ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو اس کس لفظ سے دلیل پکڑی جا رہی ہے کہ قیامت کی تاریخ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو نہیں بتائی؟ یہ کس لفظ سے دلیل پکڑی جا رہی ہے؟ قل انما علمها عند اللہ، فرما دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ہم کب کہتے ہیں اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. حقیقت میں اس علم کا مالک کون ہے؟ اللہ. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے.
اب میں نے مختصر گفتگو کر دی ہے، اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں سے کسی لفظ سے عطا کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے ہم کن دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ نے قیامت کا علم عطا فرمایا ہے کہ نہیں۔ کیا قیامت کی تاریخ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ لکھی ہوئی ہے قیامت کی تاریخ، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر کیوں کہتے ہو بھئی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ انما علمها عند اللہ، لوح محفوظ میں بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ پھر آگے چلیے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خبریں دینا شروع کر دی، شروع مخلوق سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ جانے تک، ہر چیز سرکار نے بیان کر دی۔ جس نے اس کو یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا سو بخاری شریف کے اندر ہے۔ اور میں نے مسئلہ علم غیب میں یہ حدیث آپ کو سنائی ہوئی ہے، باحوالہ سنائی ہوئی ہے۔ اب اس سے ہمارے کئی علماء استدلال کرتے ہیں سرکار نے ہر چیز کے بارے بیان کر دیا۔ علماء دیوبند کہتے ہیں نہیں، ہر چیز کے بارے تو نہیں نہ بیان کیا، ان چیزوں کے بارے بیان کیا ہے جن کا تعلق، جو ضروری ہیں، اہم چیزیں بیان کی ہیں۔ اب سعید اسد کی داڑھی کے بال کتنے ہیں، سرکار نے یہ تو نہیں بیان کرنا تھا نا اتنے بال ہیں اس کی داڑھی کے۔ مجھے کہتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، آپ کی بات مان لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کا بیان کیا ہے نا۔ جی بڑی بڑی چیزیں بیان کی ہیں سرکار نے، چھوٹی موٹی چیزیں بیان نہیں کی۔ اچھا جی، پھر بڑی چیز دیکھ لیتے ہیں کون سی ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، قیامت کو اللہ نبأ عظیم فرما رہا ہے، بہت بڑی خبر۔ تو یہ پیچھے رہ گئی تھی۔ اب جنتیوں کے جنت جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ جانے تک سرکار نے سب کچھ جو بیان کیا، کہ قیامت پیچھے رہ گئی ہے۔ قیامت تو آ جاتی ہے نا۔ تو ہم استدلال کرتے ہیں عمومات سے، پھر بھی کہتے ہیں اگر کوئی اختلاف کرے تو نہ کافر ہوتا ہے، نہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، نہ گناہ گار ہوتا ہے۔ بس ہمارا مزاج ایک بن گیا ہے، کسی چیز کے پہلو ہوں دو، ایک پہلو میں سرکار کی شان ہو تو ہم کون سا پہلو مراد لیتے ہیں؟ شان والا، بشرطے کہ کسی قطعی دلیل سے نہ ٹکرائے۔ اگر کسی قطعی دلیل سے ٹکرا رہی ہو وہ بات شان، تو پھر ہم قطعی دلیل کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس سے علم قیامت کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آگے اس کو مزید وضاحت سے بیان کیا گیا۔ دیکھو، ہم خدا نہیں ہیں، ہم معبود نہیں ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا، سرکار کیا ہے؟ اللہ کے عبد۔ معبود وہ ہوتا ہے جو خود بخود غیب جانتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو خود بخود نفع دینے کا، نقصان دینے کا مالک ہوتا ہے۔ اور جو خود بخود مالک نہ ہو بلکہ علم لینے میں بھی اس کا محتاج ہو، نفع لینے میں بھی اس کا محتاج ہو، وہ معبود نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں ہے نا؟ اب چلو پڑھو، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، فرما دیجئے کہ میں خود بخود مالک نہیں ہوں اپنی جان کے، نفعن، نفع کا، ولا ضرن، نہ نقصان کا۔ میں اپنی جان کو بھی نفع دینے کا، نقصان دینے کا خود مختار نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں
مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے نا اتنے کا میں اپنے آپ کو نفع نقصان دینے کا مالک ہوں۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہابی حضرات جو ہیں کیوں مصر ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک کو ذرہ بھی نفع نقصان دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں ہوں یا آپ، کیا ہم اپنے آپ کو کچھ نفع دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ لگ رہی ہے گرمی بڑی سخت، ہوئے ہوئے ہو جان آوازار، تو ٹھنڈے پانی سے نہا کر کیا ہم اپنی جان کو راحت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں۔ سردی ہے، دماغ ہو گیا خراب، ٹھنڈے پانی کے نیچے جا کے کھڑے ہو کے نہانا شروع کر دیا۔ اب ٹھنڈے پانی کے طور پر آتے تو اپنے آپ کو نقصان دیا نا۔ یہ تو ہم خود اپنے نفع نقصان کے خود مالک ہیں، لیکن خود مختار نہیں، اللہ کی عطا سے۔ جب میں اور تو اپنے آپ کو نفع دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو کھلا سکتے ہیں، اپنے آپ کو پلا سکتے ہیں، اپنے آپ کو پہنا سکتے ہیں، تو جو سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں نہیں مالک ہوں گے؟ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں ہی اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے رہا ہے تو سرکار اپنے نفع نقصان کے بھی اس کی عطا سے مالک ہیں، اور امت کے نفع نقصان کے بھی مالک ہیں۔ جس کو چاہیں عطا کر دے جائیں، جس کو دیں گے اس کو نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہے اللہ ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اگلی آیت کو پھر غور سے سننا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں خود بخود غیب جان لیا کرتا تو میں خیر کثیر بھی خود بخود جمع کر لیتا۔ ترجمہ ٹھیک ہے؟ اگر میں خود بخود غیب جان لیا کرتا تو خیر کثیر بھی خود بخود اکٹھا کر لیتا، جمع کر لیتا۔ سوچ لو، پھر سوچ لو، اگر میں خود بخود غیب جان لیا کرتا تو خیر کثیر بھی خود بخود اکٹھا کر لیتا، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر کثیر تھا کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو سرکار حکمت سیکھنے والے نہیں، حکمت سکھانے والے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، سرکار کے پاس خیر کثیر ہے، لیکن سرکار نے خود نہیں جمع کی، اللہ نے عطا کی ہے۔ جب خیر کثیر اللہ نے عطا کی ہے تو پتہ چلا غیب بھی جو سرکار کے پاس ہے یہ اپنا نہیں، اللہ ہی کا عطا فرمودہ ہے۔ یہ ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہو رہی۔ اور تم خیر کثیر کی بات کرتے ہو، میرے مالک نے تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب پیارے ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے۔ کوثر کا معنی والخیر الکثیر کلو، اللہ نے سرکار کو جو کچھ بھی دیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں دیا، کثرت سے عطا کیا ہے، کثرت سے عطا کیا ہے۔ علم دیا تو بہت زیادہ، حلم دیا تو بہت زیادہ، سخاوت دی تو بہت زیادہ، بہادری دی تو بہت زیادہ، حسن دیا تو بہت زیادہ۔ سرکار کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، انا اعطیناک الکوثر،
اور اسی کوثر کے اندر وہ حوض بھی ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سرکار کو عطا فرمائے گا، جس میں سے انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے انشاءاللہ۔ بس سرکار کے لوٹے نہ بننا، سرکار کی غلامی میں مست رہنا، انشاءاللہ سرکار خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پلائیں گے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں خود بخود غیب جانتا تو مجھے تکلیف بھی کوئی نہ پہنچتی۔ تو مجھے اللہ علم جتنا دیتا ہے اتنا جانتا ہوں، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشی سنانے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو مانتی ہے، ماننے والوں کے لیے میں بشیر و نذیر بن کے آیا ہوں۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ چوتھے پارے میں سورہ نساء کی ابتدا میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور بنایا ہے اسی ایک جان سے اس کا جوڑا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ یہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے، اطمینان حاصل کرے، خوشی حاصل کرے، چین حاصل کرے۔ اچھا یہاں غور کرنا، یہ جو نفسن ہے نا، یہ ہے مؤنث سماعی، یہ مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مؤنث کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں جب یہ مؤنث سماعی تھا تو ہونا تو چاہیے تھا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، لیکن فرمایا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے، یہ مرد کی بات ہو رہی کہ مرد عورت سے سکون لیتا ہے۔ مؤنث سماعی، اس کا فاعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ فَلَمَّا، پھر جب، تغشاہا، مرد چھا گیا عورت پر، جب یہ میاں بیوی مرد و عورت مل کر صحبت کرتے ہیں تو مرد چھا جاتا ہے نا عورت پر، تو ہوتا کیا ہے، کئی بار حاملت، عورت حاملہ ہو جاتی ہے، حملاً خفیفہ، ہلکا سا بوجھ رہ جاتا ہے پیٹ میں، بس ایک نطفہ ہی تو ہوتا ہے جو اس کے رحم کے اندر چلا جاتا ہے، وہ حاملہ ہو جاتی ہے بڑی ہلکی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ فمرت بھی، وہ چلتی ہے اس کو لے کر، اس حمل کو لے کر چلتی رہتی ہے۔ فلما اسقلت، پھر جب بوجھل ہو جاتی ہے، کچھ مہینے گزر جاتے ہیں، عورت کو اپنے پیٹ کا حمل بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، پتہ چل جاتا ہے جی عورت جو ہے پریگننٹ، مبارک ہوئے جی پریگننٹ ہوگی، مبارک ہو پریگننٹ ہوگی۔ اب میاں اور بیوی دونوں دعوا اللہ ربہما، اپنے اللہ سے جو رب ہے ان کا، اس سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں لَإِنْ آتَيْتَنَا، یا اللہ اگر تو ہمیں دے دے گا نا صالحاً، اچھا بچہ، اگر تو ہمیں نیک بچہ دے گا، صالح دے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم پھر تیرا شکر ادا کریں گے، ہم ہو جائیں گے شکریہ ادا کرنے والوں میں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جو حمل کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ صحیح سلامت پیدا ہو جائے، یا اللہ پھر تیرا شکریہ ادا کریں گے۔
لیکن بعض عجیب الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جب تک حمل ہوتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں، فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ دے دیتا ہے ان کو صالح، نیک، اچھا، جیسی ان کی مرضی تھی ویسا بچہ مل جاتا ہے، پھر جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما، تو اب یہ دونوں ماں اور باپ اللہ کے دیے ہوئے میں شریک ماننے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگتے ہیں اے پتر تے سانو فلانے او کی درخت کیا ہوتا ہے یار، وہ جس کی پوجا کرتے ہیں، یہ بورڈ کا درخت ہے، پتہ نہیں کس کس کا درخت، ہمیں اس درخت نے یہ دیا ہے، ٹالی کولو ملے ہے جناب۔ اب شرک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ پتر ہمیں تلسی نے دیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو ہمیں فلانے بت نے دیا ہے، پھر کئی کہتے ہیں، اب سنیو تم بھی سوچو ذرا، کئی کہتے ہیں غریب نواز یہ تو سائیں دیتا ہے، پیر کو کہیں گے غریب نواز تو ہی فیض ہے، تو سائیں دیتا ہے، تو نہیں، دعا ہو سکتی ہے، پیر فقیر اللہ کا نیک بندہ دعا کر سکتا ہے، لیکن بیٹا بھی اللہ ہی دیتا ہے، بیٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو اس وقت شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ ہاں، یہ بعض لوگ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں اور صحیح العقیدہ ہو کر یہ کہتے ہیں یہ بیٹا ہمیں فلاں نے دیا ہے، مطلب ان کا کیا ہوتا ہے، دیا تو اللہ نہیں ہے لیکن فلاں نے دعا کی تھی۔ دیکھیں یہ جو فعل ہوتا ہے نا، ورب، اس کی نسبت کبھی اصل فاعل سبجیکٹ کی طرف کی جاتی ہے، کبھی اس ورب کی نسبت ریزن کی طرف کی جاتی ہے۔ جب فعل کی نسبت اصل فاعل کی طرف کی جائے تو یہ کہلاتا ہے حقیقت، اور اگر فعل کی نسبت ریزن کی طرف کی جائے، سبب کی طرف کی جائے، اور دل میں یہ ہو کہ حقیقت وہی ہے، اصل وہی ہے، تو پھر یہ کہلاتا ہے مجاز۔ دیکھیے مجھے کچھ تلخی محسوس ہو رہی ہے، میں ذرا پانی پی لوں۔ الحمدللہ میں نے پانی پیا، ٹھنڈ پہ گئی۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ نے ٹھنڈ پاتی، اب میں نے اس ٹھنڈ پڑنے والے ورب فعل کی نسبت اصل فاعل کی طرف کی ہے، تو اب یہ کیا کہلوائے گا، حقیقت۔ اگر میں کہوں پانی نے ٹھنڈ پاتی، تو پانی سبب ہے ٹھنڈ پڑنے کا، پانی سبب ہے سکون کا، تو یہ کہلائے گا مجاز۔ اور قرآن یہ مجاز کئی جگہ استعمال فرماتا ہے، مثلا یہ فصل کون اگاتا ہے، اللہ تعالیٰ، لیکن تیسرے پارے میں نے آپ کو پڑھایا تھا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ فی کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 سٹے اگائے۔ اب یہ 7 سٹے کس نے اگائے ہیں، اللہ نے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، کس نے اگائے، دانے نے۔ اب فعل کی نسبت سبب کی طرف کی گئی تو یہ ہوا مجاز، تو قرآن مجاز استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے سیدہ مریم کے پاس جب جبریل آئے
وہ فرمایا تو کون ہے، کیا لینے آیا میرے بند کمرے میں؟ کہنے لگا انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جبریل۔ کیوں آیا تو؟ فرمایا لے آہابا لکے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھ کو ایک صاف ستھرا بیٹا دے جاؤں۔ اب بیٹا دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن جبریل بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، فرسٹ پرسن سنگولر، لے آہابا لکے غلامن زکیہ، تو دینے والا اصل میں اللہ ہے، لیکن جبریل بنا تھا نا سبب، اس نے پھونک ماری تھی، تو نفخ جبریل سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدہ مریم کے بطن اطہر میں آ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ مجاز۔ یہ کیا ہے؟ مجاز۔ اصل اللہ دیتا ہے، اور بعض اوقات دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے کسی کی دعا سے۔ اگر بندے کے ذہن میں یہ ہو انہوں نے دعا کی تھی، اس دعا کو اللہ نے قبول کیا تو اللہ نے مجھے دے دیا، تو وہ نسبت کر سکتا ہے مجھے آپ نے بیٹا دیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن اگر اللہ ذہن میں نہ ہو تو پھر کہنا کہ سرکار تو صحیح دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ ذہن میں ضرور رہنا چاہیے، اللہ۔ اچھا آ جائیے پھر سبق کی طرف۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ نے دے دیا ماں باپ دونوں کو نیک، جعلا لہو شرکا فیما آتاہما، تو دونوں نے شریک بنا لیا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا کیا تھا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، پس اللہ بہت بلند ہے اس سے جس سے یہ شرک کرتے ہیں، ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ اب دھیان کرنا ذرا، ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہماری جو روایات ہیں، روایات کے خزانوں میں ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ ان کو محدثین صحیح بھی کہہ دیتے ہیں، سند دے کر صحیح ہے جی۔ صرف سند سے روایت صحیح نہیں بنتی، درایت بھی ہوتی ہے۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا عقل اس کو مانتی بھی ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اب ان آیتوں کی تفسیر میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہاں بیٹا جو پیدا ہوتا، جو بچہ پیدا ہوتا، وہ زندہ ہی نہیں رہتا تھا، فوت ہو جاتا تھا۔ شیطان نے ایک مرتبہ دوران حمل یہ کہا، اب جو بچہ پیدا ہونا اس کا نام رکھنا عبد الحارث، حارث اس کا بھی نام ہے نا، شیطان کا بھی، عبد الحارث، یہ نام رکھنا، تمہارا بچہ بچ جائے گا۔ تو اب انہوں نے نام رکھ دیا عبد الحارث، حضرت حوا نے اور حضرت آدم نے۔ اب یہ فٹ کیا جا رہا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا پر۔ پھر جب حضرت حوا حاملہ ہو گئیں، بوجھ والی ہو گئیں، دعوا اللہ ربہما، تو آدم اور حوا نے اللہ اپنے رب سے دعا مانگی، لئن آتینا صالحا، اگر تو ہمیں نیک دے گا، لنکونن من الشاکرین، پھر ہم دونوں شکر کرنے والے ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نیک بچہ عطا کیا، جعلا لہو شرکا، تو یہ شریک بنانے لگ گئے، شرک کر لیا جی حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے۔ اب حاکم اس حدیث کو کہتا ہے صحیح، ترمذی اس حدیث کو کہتا حسن غریب۔ اب میرا سوال یہ ہے، کیا اس حدیث کو مانا جا سکتا ہے؟ وہ عام انسان تو نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ دیکھیں عام نیک انسان
اس کو اگر ایک مرتبہ ٹھوکر لگ جائے تو کیا وہ جان بوجھ کر دوبارہ وہ غلطی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام نے پہلے کھا لیا تھا دانا، وہ بھی بھول کر، تو کتنا کچھ سہنا پڑا تھا۔ تو کیا اب آدم علیہ السلام غلطی کر سکتے تھے؟ یہ تو ان کی پاک دامنی پر کیا زبردست اعتراض ہے۔ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یاد رکھنا، حدیث کی کتاب میں آنے والی ہر حدیث صحیح نہیں۔ حدیث کو پرکھا جائے گا، اس کی سند بھی دیکھی جائے گی، عقل سے بھی کام لیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا قرآن کے مد مقابل تو نہیں آ رہی۔ تو اس روایت کو امام رازی نے من گھڑت اور مردود قرار دیا ہے، ہاں کسی محدث نے اس کو صحیح بھی قرار دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ من گھڑت روایت ہے، کبھی بیان نہ کرنا۔ اگر بیان کرنی ہو تو اس طرح بیان کرنا کہ اس طرح کی من گھڑت روایتیں بھی کتابوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ اس کو شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ ما لا یخلق شیئا، جو نہیں بنا سکتا کچھ بھی۔ پھر غور کرنا، ایشرکون، کیا اسے شریک بناتے ہیں، ما اس کو، لا یخلق شیئا، جو کچھ نہیں بنا سکتا، وہم یخلقون، اور وہ بنائے گئے ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لا یخلق واحد مذکر کا صیغہ ہے، وہم یخلقون جمع کا صیغہ ہے۔ یہ کیا بھی ایک جگہ میں بات تو شریک کی ہو رہی ہے نا، پہلے شریک کو واحد سے بیان کر دیا، پھر بعد میں شریک کو جمع سے بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ جو لفظ ما ہے نا، ما یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ ما لا یخلق، یہ کچھ نہیں بنا سکتا، یہاں واحد بیان کر دیا، اور جب معنی پر غیر کیا تو جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے خود بنائے گئے ہیں بت، یہ خود کسی کو بنانے والے نہیں ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور یہ جو بت ہیں، معبود ہیں نا، جن کو شریک بنایا جاتا ہے، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وہ ان کے آگے پڑے ہوتے ہیں نا چڑھاوے مٹھائی کے، مکھی آ کر چڑھاوے پر بیٹھ کر ایک ذرہ ان سے اڑا کر لے جائے نا، ان بتوں کے اندر تو اتنی پسلی نہیں کہ مکھی سے اپنا چڑھاوا ہی چھڑا سکے۔ اے بڑے وہاں معبود ہیں؟ نہ، معبود برحق صرف وہ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں بلاؤ، اوے ادھر چل، لا یتبعوکم، نہیں تمہاری پیروی کریں گے۔ وہ بت ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، کیا تمہارے پیچھے چل پڑیں گے؟ سواء علیکم، برابر ہے ان آپ کے لیے، تمہارے لیے برابر ہے کہ خواہ انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ، چپ رہو، یہ تمہاری بات نہیں سننے والے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ اچھا، دعا یدعو، دعا جو ہے نا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ایک عبادت کے معنی میں اور ایک پکارنے کے معنی میں، ایک عبادت کے معنی میں اور ایک پکارنے کے معنی میں۔ تو یہاں دعا یدعو یہ عبادت کے معنی میں ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ کیا ہیں؟ عباد امثالکم، تمہاری طرح عبد ہیں، عبد۔
وہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی یہاں عبادن آ گیا ہے، خواجہ غریب نواز ہیں، داتا ہیں، جن کو تم یا داتا یا غوث کہہ کر پکارتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور نہیں ہو بندے، ایسے نہیں ہے۔ عباد جمع ہے عبد کی، عبد کہتے ہیں مملوک کو، جو کسی کی ملکیت ہو۔ اور یہ تم نے معبود کہاں سے بنا لیے؟ یہ تو تمہاری طرح مملوک ہیں۔ جس طرح تم کسی کی ملکیت میں ہو، اسی طرح یہ بھی تمہاری ملکیت میں ہیں۔ تم نے خود ان کو بنایا، خود تم نے ان کو گھڑا، خود اٹھا کر ادھر رکھا، ادھر رکھا۔ فادعوہم، اب ان کو پکارو، پکارو ان کو، اوے بت ادھر آئے نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو چاہیے کہ تمہیں جواب دیں میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور تم نے بت تو بنا لیا، تم نے پورا پورٹریٹ بنا لیا، بت بنا لیا، انسان کی شکل کا نا، ماتھا بھی بنایا، سر بھی بنایا، کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائی، ہاتھ بھی بنائے، پاؤں بھی بنائے، ہے بندہ کھڑا ہے جی۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں؟ پاؤں تو تم نے بنا دی ہے، لیکن کیا یہ اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ اب دیکھیے میرے ہاتھ ہیں، میں پکڑ سکتا ہوں، یہ جو بت ہیں ان کے ہاتھ تو تم نے بنا دیے، کیا یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ کان تو تم نے بنا دیے لیکن سنتے بنتے کوئی نہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، محبوب کہہ دے اوے پکارو اپنے ان شریکوں کو، پکارو۔ ثُمَّ كِيدُونِ، اور پھر تم سب مل کر میرا بگاڑو۔ فَلَا تُنظِرُونَ، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، لو میرا بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑو۔ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، نکمے ہیں، نکارے ہیں، یہ معبود بننے کے لائق کیسے ہو گئے؟ اب دیکھیے یہ ساری آیتیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ یہ بندوں کے بارے میں ہیں یا بتوں کے بارے میں ہیں؟ بندوں کی آنکھیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بندوں کے کان ہیں وہ سنتے ہیں، بندوں کے ہاتھ ہیں پکڑتے ہیں، بندوں کے پاؤں ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، لیکن بتوں کی آنکھیں بنی ہیں دیکھ نہیں سکتے، بتوں کے کان بنے ہیں سن نہیں سکتے، بتوں کے پاؤں بنے ہیں چل نہیں سکتے، بتوں کے ہاتھ بنے ہیں پکڑ نہیں سکتے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، جس نے دھیرے دھیرے کتاب اتاری۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ دوست رکھتا ہے نیکوں کو، نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اگر اللہ سے یاری لگانا چاہتے ہو نا تو پھر دوست نیک بن جاؤ، نیکی کرو۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ چیزیں جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، لا یستطیعون نصرکم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مدد نہیں کر، میں اور تم تو ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہو نا۔ ولا انفسہم ینصرون، تمہاری مدد کیا کریں گے، یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ مثلا دیکھو ہم لوگ اپنی مدد کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، گند ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے صاف کر لیتے ہیں، اپنی مدد کرتے ہیں نا۔ اور بتوں کے پر کوئی گندگی لگا دے تو کیا وہ اپنی مدد کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو تم ان کو سچے اللہ کے مقابلے پر معبود بناتے ہو۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہی بات آ گئی، اگر تم ان کو راہ کی طرف بلاؤ
لا یسمعون، نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ اچھا اگلی آیت پر پھر دھیان رکھنا، میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو یہاں ٹھوکر کھاتے دیکھا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو ان بتوں کو دیکھے گا نا تو ایسے لگے گا جیسے یہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تصویریں بنی ہوتی ہیں نا پورٹریٹ، تو کئی مرتبہ دیکھو تو ایسے لگے گا جیسے گور کے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا انہیں نظر آتا ہے؟ نہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ نظر نہیں آتا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے بزرگ یہاں بیان کرتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، محبوب یہ تیری طرف دیکھتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو نظر کچھ نہیں آتا، تیری حقیقت ان کو نظر نہیں آتی۔ نہیں بھائی، یہ بتوں کے بارے آیت ہے، سرکار کے بارے میں نہیں ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ، چل محبوب معاف کر دے، معاف کر دے۔ خُذِ الْعَفْوَ، معاف کر دیا کرو، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نا تو معاف کر دیا کرو۔ یہ اخلاقیات کی بہت بڑی شاندار آیت ہے۔ خام خواہ غصے نہ ڈنڈا لے کے مگر نہ پہ جائے کرو، خُذِ الْعَفْوَ، غلطی ہو جائے چھوٹی موٹی معاف کر دیا۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور جب بھی تلقین کرو نا اچھائی کی، اچھائی کا حکم دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہیں نا، کام کا اڑی پھڑی کرنے والے، چلو دفع کرو ان کو۔ اعرض عن الجاہلین، اور ان سے منہ پھیر لو۔ چلو جی، بسم اللہ۔